السلام علیکم جی، میں ہوں سید عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکرد میڈیا. ناظرین، آج ہم ایک بلتستان کیا گلگت بلتستان کے ایک بہت ہی نہایت اہم ایشو جو چلتے آ رہے تھے اس کی بہتری کے لیے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، اور خاص کر جو وزیر اعظم پاکستان میں پورے ملک میں گلگت بلتستان سمیت پورے ملک میں جو ہے وہ مفت سولر اسکیم کا انہوں نے اجرا کر دیا ہے. تو آج ہمارے پاس کمشنر بلتستان جناب عالم صاحب آج سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ وہ اسکیم کو عام لوگ کیسے اپلائی کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کمشنر صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ واقعی میں بہت بڑا بحران چلا آ رہا تھا، اب جو ہے اس کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ لوگ اس کو کیسے حاصل کریں گے اور یہ کون کون سے ایریے کو ٹارگٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عباس صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس اہم جو پروجیکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا یہ ایک انیشیٹو ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے. اس پروجیکٹ کے تحت سولر پینلز دیے جائیں گے تمام گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، اور اس سولر پینلز کو دینے کے 3 کیٹیگریز ہیں، جس میں کیٹیگری 1 عام شہری ہے جو اپنے گھر میں لگانا چاہتا ہے، اور اس کو جو سولر پینل 3 کلو واٹ تک کا پینل ملے گا. اس کے بعد کاروباری حضرات ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروباری حضرات، ان کو اس میں پروویژن حاصل ہے، ان کو 5 کلو واٹ تک ہے. اور اس کے بعد سٹارٹ اپس ہیں جس میں آئی ٹی کے بیسڈ لوگوں نے اپنے کاروبار سٹارٹ کیے ہیں یا اس طرح کے، ان کو 25 کلو واٹ تک کا سولر پینل دیے جائیں گے. اب اس کا حصول کس طرح کرنا ہے، ہم نے آلریڈی آپ کے توسط سے اور جو دوسرے ہمارے صحافی حضرات ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے جو جرنلسٹ صاحبان ہیں، ان کے تھرو ہم نے اس کو عوام تک پہنچانے کی کوشش بھی کی ہے. مگر اس کا ایک آسان طریقہ جس کو میں مختصراً یہاں بیان کروں تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہم نے یہ اس کا اپنا ایک پورٹل آن لائن کھولا ہوا ہے، جس کا ہم لوگوں نے ویب سائٹ اور ویب لنک تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس میں آپ نے جانا ہے، اپنا شناختی کارڈ نمبر اس میں ڈالنا ہے، اور دسمبر تک کا جو بل آپ نے جو بجلی کا بل ادا کیا ہے اس بل کو وہاں پیش کرنا ہے، اور آپ کا جو ہے شناختی کارڈ کی کاپی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے ان کاغذوں کے، اور آپ کا جو ہے یہ فارم اس طرح سبمٹ ہو جاتا ہے. دوسرا جو کیٹیگری، جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ جو کاروباری حضرات ہیں، تو کاروباری حضرات کے لیے ایک چیز ہم نے یہ پہلے مینشن کی تھی کہ ان کی کوئی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے. تو اب اس کی شرط بھی ہم لوگوں نے ختم کر دی، کیونکہ ظاہر ہے ایک آدمی ورلڈ کا دکان ہے تو وہ بیچارہ کہاں سے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوگا. تو اس کا صرف اور صرف اتنا کیا ہے کہ ہم نے اس کا لاسٹ بل، شناختی کارڈ. اچھا، اس میں جو ویلڈر وغیرہ کے لیے بھی کام آئیں گے، مطلب سب کے لیے، چھوٹے کاروبار جتنے بھی ہیں، ظاہر ہے وہ اپنے دکان میں لائٹ جلانا چاہتا ہے، کوئی ریڈیو ٹھیک کرنے کی دکان ہے، کوئی موبائل ٹھیک کرنے کی دکان ہے، تو ان کے لیے یہ 3 کلو واٹ تک کا کافی سہولت دن کے ٹائم پہ ان کو مل سکتا ہے، کیونکہ کاروبار ہوتا ہی دن کا ہے. اور تیسرا ہے جو سٹارٹ اپس ہیں، جس میں ہم 25 کلو واٹ تک، جس میں آپ کو زیادہ تر ہمارے گلگت بلتستان میں یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، کوئی فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے سینٹرز کھولے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ سہولت میسر ہے. اچھا سر، اس پہ آپ ذرا یہ بتائیں، جو اس میں غریب آدمی یا امیر آدمی کا کوئی کنسیپٹ ہے کہ امیر کو مل سکتے ہیں غریب کو نہیں مل سکتے، مطلب یہ کتنا آسان طریقہ ہے، تو ہر بندہ اس کو عمل کر سکتے ہیں؟ یہ اس میں غریب اور امیر کا ہم لوگوں نے اس میں کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں کی ہے. ہر بندہ، جس طرح میں نے کہا، آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے، آپ کے پاس آخری ادا شدہ بل ہے. اب اس میں مختلف سوالات ہمارے پاس لوگوں کے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں کہ جی میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں تو میں کیا اپلائی کر سکتا ہوں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ اس کرائے کا گھر میں میٹر لگا ہو، آپ نے بل ادا کیا ہو، آپ کے شناختی کارڈ کی کاپی ہو. اور اس میں ایک انڈرٹیکنگ بھی ہم ان سے لیتے ہیں کہ جناب یہ آئندہ میں اس کو آگے لے جا کے فروخت نہیں کروں گا یا کسی کو اور کو سیل نہیں کروں گا، میں اپنے ہی استعمال کے لیے رکھوں گا. اس میں جو دوسرا طریقہ میں بتانا بھول گیا، میں سوری، ویب کے ساتھ ساتھ دستی جو ہے درخواستیں بھی جمع ہو سکتی ہیں، جس کی ہم لوگوں نے مینول اپلیکیشن جس کو کہتے ہیں، اس کے بھی درخواست 2 صفحوں پہ مشتمل ایک درخواست ہے، جس کو آپ ہاتھ سے بھر کے اپنے شناختی کارڈ اور آخری ادا شدہ بل کی کاپی آپ دے دیں گے. اس کے لیے ہم لوگوں نے کاؤنٹرز بنائے ہوئے ہیں، تمام اے سیز کے آفس میں کاؤنٹرز بنائے ہیں، تمام ڈی سیز کے آفس میں کاؤنٹرز بنائے ہیں،
اور واٹر اینڈ پاور کے جو ایس ڈی اوز اور ایکسچینج ہیں ان کے آفس میں کاؤنٹرز بنائے ہیں جہاں ہم دستی درخواست لیں گے. اب اس میں تیسری چیز جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا کہ آپ جو ہے آخری ادا شدہ بل دے دیں. کچھ بلتستان، پورے گلگت بلتستان بشمول بلتستان ڈویژن کے ایسے علاقے ہیں جہاں آج تک بجلی نہیں گئی ہے، تو ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے یہ بجلی کا ادا شدہ رقم بل، اس کا شرط ہم لوگوں نے ختم کیا ہوا ہے. اور فی الحال ہم لوگوں نے اس سافٹ ویئر میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں، مگر ہم نے اپنے تمام فیلڈ فارمیشن ڈی سیز، اے سیز، ایس ڈی اوز کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے ایسے علاقے جہاں بجلی نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں، ان کے دستی درخواست مینول اپلیکیشنز آپ لوگوں نے لینے ہیں. اور جو ہی یہ جو ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم نے کچھ چینجز کرنی ہے اس پورٹل میں آف گریڈ علاقوں کے لیے، اس کو ہم خود پنچ کریں گے. اب اس میں سب اپلائی کر سکتے ہیں، ہر ضلع کا کوٹا تقسیم ہو چکا ہے. سر اس میں کتنے پیسے خرچ آتے ہیں لوگوں کے؟ اس میں سولر پینل تو ہم ان کو فری دے رہے ہیں. صرف ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے اس کو اپنے اینڈ پہ جو گھر میں لے جا کے اس نے لگانا ہے تو اس کو ایک انورٹر چاہیے ہوگا، اس کا خرچہ اس نے برداشت کرنا ہے. اور اس کے بعد اس کو جو ہے ایک بیٹری اگر رات کے لیے بھی چلانا ہے تو پھر بیٹری ہیوی وولٹیج کی اس کو چاہیے ہوگی. نہیں صرف اس کو اس انورٹر کو کرنٹ دینے کے لیے بیٹری چاہیے تو وہ چھوٹی بیٹری بھی لگا سکتا ہے اور صرف دن کو استعمال کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں ان کے جو ہے جو پینلز ہیں ان کی ٹرانسپورٹیشن چارجز ہوں گے جو لانے اور لے جانے میں، وہ کسی حد تک عوام سے وصول کیے جائیں گے. اس میں سر کوئی سیاسی اثر رسوخ سے بچنے کے لیے کوئی مطلب اس میں کوئی سیاستدان، مطلب یہ تو ہے ہی نہیں کہ ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے، تو اس میں کسی کی سفارش یا ایسی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ سفارش کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ سارا جو ہے کمپیوٹرائز ہے، پورٹل ہے. ہاں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہر ضلع کو جو کوٹا ملا ہے اس سے وہ لوگ ایکسیڈ کر جائیں گے درخواستیں، پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے کل جس طرح ایس ایس صاحب نے بھی بتایا اور جس طرح یہ پالیسی ڈیسیجن لیا گیا ہے، اس وقت الیکٹرانک بیلٹنگ ہوگی. اس الیکٹرانک بیلٹنگ میں جس کا نام آئے گا وہ یہ پینلز لے گا. آخر میں سر آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس اسکیم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں؟ میری بالکل عوام سے یہی درخواست ہے کہ یہ پرائم منسٹر پاکستان کا گلگت بلتستان میں، اور گلگت بلتستان کے بھی جو مین شہر ہیں جس میں سکردو آتا ہے، گلگت آتا ہے، چلاس آتا ہے، علی آباد آتا ہے، سکردو آتا ہے، خپلو آتا ہے، جہاں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے سردیوں میں. تو یہ پرائم منسٹر کا ایک اسپیشل انیشیٹو ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے، اور فری آف کاسٹ یہ پینلز دے رہے ہیں مائنس ٹرانسپورٹیشن چارجز. تو اس لیے میری تمام عوام الناس سے یہ گزارش ہے کہ اس میں بھرپور اس سکیم سے فائدہ اٹھائیں. اور اگر ان کو فارم حاصل کرنے میں یا پورٹل پہ خود اپلائی کرنے میں کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہم لوگوں نے اپنے تمام ڈی سی آفیسز میں، اے سی آفیسز میں، ایکسچینج واٹر اینڈ پاور کے آفس میں، ایس ڈی او واٹر اینڈ پاور کے آفیسز میں کاؤنٹرز کھولے ہوئے ہیں. اور ایون کمشنر آفس میں بھی آپ لوگ آ کے اپنے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہم سے ان کا حل پوچھ کے اس اسکیم سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ جو ہے نا ایک اچھا اسکیم آیا ہوا ہے، اس کو ہم جلد سے جلد بہت پہلے پائیں بنیاد پر جا کے اس اسکیم کو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے گھر میں سولر لگا سکتے ہیں، تاکہ ہم اس جو بجلی کے بحران ہے اس پہ کم از کم اس کا حل کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.